تمام بینکس، میڈیا ہاؤسز، پولیٹیشنز، فوڈ چینز، غرض سب حالات کو دنیا کے چند مخصوص افراد ہی کنٹرول کر رہے ہیں جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور الومناتی کہلاتے ہیں۔ پہلے اس تنظیم کی تمام سرگرمیاں خفیہ ہوا کرتی تھیں، مگر اب اسے کھلم کھلا لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس کا سب سے اہم ہتھیار ٹی وی میڈیا ہے، جس کا اثر اب سرحدیں پھلانگتا ہوا ایشیائی ممالک میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ویسے تو انڈیا میں اس وقت بہت سے لوگ الومناتی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک اہم ترین نام بگ باس ریئلٹی ٹی وی شو کا بھی ہے۔ بگ باس ایک بہت ہی مشہور انڈین ریئلٹی ٹی وی شو ہے جسے آپ میں سے تقریباً ہر دوسرے شخص نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا یا کم از کم اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس شو کا کانسیپٹ ڈنمارک کے ایک مشہور ٹی وی ریئلٹی شو بگ برادر سے لیا گیا ہے، جسے جان ڈی مال نام کے ایک شخص نے سب سے پہلے متعارف کروایا۔ بگ باس کو 2006 میں پہلی بار سونی ٹی وی پر متعارف کروایا گیا، مگر بعد میں اس کی اونرشپ انڈیا کے ایک مشہور ٹی وی چینل کلرز کے پاس چلی گئی، جہاں اب تک اس کے 11 سیزن ہو چکے ہیں۔ اس شو کے پہلے 3 سیزن ارشد وارسی، شلپا شیٹی اور امیتابھ بچن نے ہوسٹ کیے۔ دوستو، یہ شو مکمل طور پر الومناتی مائنڈ پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ یہ لوگ اس پروگرام کے ذریعے اپنے کروڑوں دیکھنے والوں کی سوچوں کو کنٹرول کر کے شیطانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں میں دولت، شہرت اور سیکس کی خواہشات کو بڑھانا، انہیں خود غرض بنانا، ان کی اخلاقیات کو تباہ کرنا اور نہ نظر آنے والی شیطانی طاقت کا حکم ماننے کے لیے لوگوں کے دماغ کو تیار کرنا ان کا مقصد ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے بہت سے قابل سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ لوگ اب خود ہی ایسے شیطانی ہتھ کنڈوں کو پہچاننے لگے ہیں، اور ان میں آہستہ آہستہ ان شیطانی طاقتوں سے متعلق شعور پیدا ہو رہا ہے۔ بس ضرورت ہے تو تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف باتوں تک محدود رہنے کی بجائے ایسے ناقابل تردید ثبوت پیش کریں گے جو اس پروگرام کی اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، بگ باس کو مشہور کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہر سال مرچ مسالہ لگا کر ایک نیا سکینڈل یا کنٹروورسی بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی باتوں میں اور گفتگو میں رہ کر پروگرام کی ریٹنگ اور ویورشپ کو بڑھایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے سلمان خان جیسے مشہور فلم ایکٹرز کی خدمات بھی لی جاتی ہیں۔ بگ باس کے گھر میں رہنے والے اپنے دن کا آغاز ناچ گانے سے کرتے ہیں، جبکہ گالیاں دینا، ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے خود غرض ہوتے ہوئے دکھانا یہاں بالکل معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور لوگ خود کو کول دکھانے اور کنزرویٹو نہ کہلانے کے ڈر سے سب کچھ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان ہی کی تعلیم ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، یعنی کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی مذہب کی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت کوئی بھی مذہب اس طرح کی اخلاق سوز حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ الومناتی اپنی مائنڈ پروگرامنگ مختلف اشاروں کے ذریعے لوگوں کے لاشعور تک پہنچاتی ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار اتنی بار دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بالکل عام سی چیز ہو جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کلرز ٹی وی کے لوگو کی طرف، جس پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس لوگو میں 3 کلرز کے پتوں کی لیئرز موجود ہیں، جو کہ 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ اور شیطان کے نمبر کو شو کرتی ہیں، جو اشاروں کی صورت میں موجود ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس ٹی وی چینل کو الومناتی ہولڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شو کو ووڈافون نامی کمپنی سپانسر کرتی ہے، جو کہ ایک الومناتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، جس کا ثبوت اس کے لوگو میں موجود ڈیجٹس 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ یا شیطانی نمبر کی موجودگی ہے۔ بگ باس آج کل کلر ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کروایا جاتا ہے، جو کہ ویا کام 18 نامی کمپنی کرتی ہے، اور یہ بھی ووڈافون کی طرح ایک الومناتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، کیونکہ اس کے بھی لوگوں کے آخر میں موجود نمبر 18 کا مطلب 666 یعنی شیطانی نمبر کی جمع ہے، یعنی کہ 6 + 6 + 6 جو کہ 18 بنتا ہے۔ دوستو، اس کانٹریکٹ میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، مثلا کوئی بھی امیدوار اپنی مرضی سے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر پھر بھی اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو اسے 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس شو کا مشہور سمبل یا اس کی پہچان شیطانی آنکھ، جو الومناتی کا سب سے مشہور سمبل ہے، بگ باس کے ہر پوسٹر اور تقریباً ہر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جاتی ہے، جسے آل سینگ آئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ اسے دکھانے کا مقصد لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ یہ تو بس ایک عام سی چیز ہے، تاکہ لوگ اسے فیشن سمجھ کر اسے اپنانا شروع کر دیں، کیونکہ اس شو کے دوران سلمان خان اور دوسرے کردار آپ کو اس آنکھ کو بناتے اور شیطانی سینگ جیسے اشارے لاتعداد مقامات پر بناتے نظر آئیں گے۔ اس شو میں چھوٹے چھوٹے سٹارز کو کاسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی کاسٹ کیا جاتا ہے جو عام لوگ ہوں، مطلب کوئی مشہور شخصیات نہ ہوں۔
اس شو کا سب سے اہم کردار بگ باس ہے، جو اس گھر میں رہنے والے تمام امیدواروں کو ہدایت جاری کرتا ہے اور سب کو اس کا حکم ہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ اس کردار کی صرف آواز سنائی دیتی ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہی اس پروگرام کی سب سے اہم مائنڈ پروگرامنگ ہے، یعنی ایک ایسے شخص کا حکم ماننا جو نظر نہیں آتا اور دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کے پاس آپ کی کامیابی، ناکامی، ہار، جیت سب کا اختیار ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب کچھ دکھا دکھا کر انسان کے لاشعوری دماغ میں اسے محفوظ کر دینا ہے تاکہ لوگ شیطان کے حکم کو فیشن سمجھ کر اپنائیں اور یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہ رہے، تاکہ جب کھلم کھلا ان کا ایک آنکھ والا مسیح دجال ظاہر ہو تو یہ سب لوگ خوشی خوشی اس کی فوج کا حصہ بن جائیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بگ باس دیکھتے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ سیزن 8 میں اس شو میں 3 لوگوں کی سیکرٹ سوسائٹی بنائی گئی تھی جنہیں کالے رنگ کے ہوڈ پہنائے گئے تھے۔ یہ وہ لباس ہے جو شیطان کی پرستش کے دوران الومناتی کے لوگ پہنتے ہیں، جبکہ 3 لوگوں کی سیکرٹ سوسائٹی بنانے کا مقصد شیطانی نمبر یعنی 666 کو دکھانا تھا، کیونکہ صرف نمبر 6 انسان کا نمبر ہے، لہٰذا 6 نمبر والے 3 انسانوں کو دکھانا 666 یعنی شیطانی نمبر یا مارک آف دی بیسٹ کو شو کرتا ہے، جو یقیناً حادثاتی طور پر نہیں تھا۔ دوستو، الومناتی کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی پرستش کے، اور یہ صرف شیطان کو ہی خدا مانتے ہیں جو انہیں ہر طرح کی کامیابی، جنت اور دوزخ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور بالکل یہی چیز بگ باس کے سیزن 7 کے دوران ایڈن گارڈن بنا کر دکھایا گیا، یعنی کہ جنتی مقام۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم بھی بنا کر دکھائی گئی، جس میں ہارنے والے امیدواروں کو دوزخ اور جیتنے والے امیدواروں کو ان کی بنائی گئی جنت ملتی تھی۔ بگ باس میں ایک خاص کمرہ موجود ہے جسے کنفیشن روم کہتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر بھی جنت اور جہنم کو بنا کر دکھایا گیا ہے۔ یہاں امیدوار بگ باس یعنی اس نہ نظر آنے والی طاقت سے بات کرتے ہیں، جبکہ اس کمرے کے بیک گراؤنڈ پر آپ کو صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آئیں گی۔ اس طرح ہر سیزن میں نئے اشاروں کے ساتھ یہ لوگ اپنے الومناتی مائنڈ پروگرامنگ ایجنڈے کا حصہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلا سیزن 4 میں کنفیشن روم میں نامکمل پیرامڈ یا اہرام مصر بنا کر دکھانا۔ سیزن 7 کے دوران پورے گھر میں انٹیریئر میں ایک آنکھ بنائی گئی۔ سیزن 8 میں سلمان خان کا اپنے ہاتھ سے شیطان کے سینگ بنانا ہو، یا سیزن 9 میں اپنے ہاتھ سے 666 کا نشان بنانا ہو، یا ایک لڑکی کو فحش اور بےہودہ ڈانس کرتے ہوئے دکھانا ہو، یہ سب کچھ یقیناً حادثاتی طور پر نہیں ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اور وہ ہے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے اپنی شیطانی تعلیم دینا۔ کیونکہ آج کل لوگوں نے سوچنے اور ریسرچ کرنے کے بجائے اپنا دماغ ٹی وی اور میڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی یہ پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہو تو یہاں ہونے والے جھگڑوں اور ایسے موضوعات پر بحث جن سے آپ میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو بڑھایا جا سکے، یہی سب تعلیم آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی۔ اب یہاں بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے والے یا اس میں حصہ لینے والے سب کے سب لوگ الومناتی کا حصہ ہیں؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ یہ لوگ پیسہ کمانے اور مشہور ہونے کے لیے مجبور ہو کر ان کا حصہ بنتے ہیں اور ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ سب وہ شیطانی تعلیم ہے جو ٹی وی پروگرامز کے ذریعے آپ کو دی جا رہی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس کی حقیقت جان سکیں، اور اپنے پیاروں کو جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں یا دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں ایسی شیطانی تعلیمات اور مائنڈ پروگرامنگ سے بچایا جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم بھی نازل کیا ہے تاکہ ہم لوگ گمراہ نہ ہو سکیں۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم ایسے ٹی وی میڈیا کو فالو کریں گے جو یہ شیطان کے پجاری کنٹرول کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ تو تھی حقیقت اس بگ باس نام کی شیطانی مائنڈ پروگرامنگ کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی